مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو۔ اگر کسی واقعے کی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو پھر وہ مرکب مفید کہلاتا ہے۔ اور اگر جس بات کو سن کر جس لفظ کو یا جس مرکب کو سن کر مخاطب کو کسی بھی چیز کے تعلق سے کوئی خبر نہ ملے یا کسی بھی چیز کی طلب نہ معلوم ہو تو پھر وہ مرکب مفید نہیں بلکہ مرکب غیر مفید ہوگا۔ جیسے رسول اللہ کے رسول، جب متکلم نے یہ دونوں لفظ بولا تو اس وقت سننے والے کو یعنی مخاطب کو نہ تو کسی چیز کی خبر معلوم ہوتی ہے نہ تو کسی چیز کی طلب۔ اسی طرح قلب سلیم، اسی طرح احد عشرہ، اسی طرح بالبک، یہ چاروں دو لفظ سے مرکب ہے۔ رسول اللہ دو لفظ سے مرکب ہے، ایک رسول اور دوسرا کلمہ جلالہ۔ اور قلب سلیم بھی دو لفظ سے مرکب ہے، قلب سے اور سلیم سے۔ احد عشرہ، احد اور عشرہ سے مرکب ہے۔ بالبک، بال اور بک سے مرکب ہے۔ اس کو مرکب ناقص اور مرکب غیر تام بھی کہتے ہیں، یعنی مرکب غیر مفید کو دوسرا نام مرکب ناقص اور مرکب غیر تام بھی ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی چار قسمیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ جیسے رسول اللہ، رسول مضاف ہے اور کلمہ جلالت مضاف الیہ، تو یہ دونوں لفظ ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ، ان دونوں سے مل کر بنا ہے، تو ان دونوں سے جو مل کر بنا ہے اسی کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ کتاب دیکھیں۔ مرکب اضافی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جیسے خلیفۃ الرسول، خلیفہ مضاف الرسول مضاف الیہ۔ حدیث و موسیٰ، حدیث مضاف اور موسیٰ مضاف الیہ۔ ذو قوت، ذو مضاف، قوت مضاف الیہ۔ اس کے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، یعنی جو موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ بنیان مرصوص، مضبوط عمارت، تو یہاں مرصوص صفت ہے بنیان کی اور بنیان موصوف ہے۔ الآیت الکبریٰ، بڑی نشانی، تو الآیت موصوف ہے، الکبریٰ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر موصوف صفت ہے۔ اکواب موضوعہ، رکھے ہوئے کوزے، اکواب موصوف ہے، موضوعہ صفت ہے۔ اس کے پہلے جس کو موصوف اور دوسرے جس کو صفت کہا جاتا ہے، اور صفت کا اعراب موصوف کے موافق ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف حالت رفعی میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفعی میں ہوگی، موصوف اگر حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں، اگر موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں ہوگی۔ جیسا موصوف کا اعراب ہوگا ویسے ہی صفت کا اعراب ہوگا۔